ہمارے جو آپ سب جانتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، یہ ہمارے حکیم امت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ہمارے دادا کے بھی استاد ہیں اور بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کانپور میں ایک مدرسے میں مدرس تھے شروع میں۔ اچھا، کانپور میں کچھ اہل بدعت کا ذرا زور تھا اور ان میں بھی بعض حضرات ایسے تھے کہ جو اپنے منطق اور فلسفے کے علم پر بڑا ناز رکھتے تھے کہ ہمیں منطق بہت آتی ہے، فلسفہ بہت آتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں چونکہ زیادہ زور جو ہے وہ اسلامی علوم پر ہوتا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس پر، تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو معقولات آتے ہی نہیں، ان کو منطق نہیں آتی، ان کو فلسفہ نہیں آتا، یہ کم آتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کانپوری میں تھے، وہاں ان لوگوں کے درمیان تھے، تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسا اجتماع کروں جس میں ان حضرات کو بھی بلاؤں جو معقولات کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند کو بھی بلاؤں، حضرت شیخ الہند کا بیان کرواؤں۔ تو شیخ الہند کے بیان میں عموماً منطق فلسفے کی بھی بات، علم کلام کی بات بھی ہوتی تھی، تو ان کو پتہ لگا کہ علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آ گئے اور بیان شروع ہو گیا۔ جب بیان شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند نے اپنا معمول کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق دینی اصلاحی بیان شروع کیا۔ اتفاق سے بیچ میں کچھ بحثیں عقلی نوعیت کی بھی آ گئیں۔ اس وقت تک وہ حضرات نہیں آئے تھے کہ جن کو سنوانا مقصود تھا، تو حضرت پہلو بدل رہے تھے کہ کسی طرح وہ آ جائے حضرت، یہاں تک کہ وہ آ گئے۔ جب آ گئے حضرت شیخ الہند کو پہچانتے بھی تھے اور بات ہونے لگی تھی عقلی نوعیت کی، تو ابھی کچھ کلمات کہہ ہی تھے کہ حضرت نے فوراً آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو وقت تھا ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا وہ گزر گیا۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب موقع ہے کہ اپنے علم کا اظہار کیا جائے ان لوگوں کے سامنے۔ تو پھر اب وہ بیان کرنا فضول ہوتا، کیونکہ پھر وہ خالص ریاکاری ہوتی، اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا، کیونکہ اب پہلے جو کچھ تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اب اس مخلوق کے لیے ہوتا، لہذا میں نے بند کر دیا۔ تو یہ ہے فرق طریقت کا، کہ طریقت سے گزر کر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ کانٹا لگا دیتے ہیں، جس کانٹے کے ذریعے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا عمل جو ہے وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اہل طریقت سے آتی ہے۔ اب انہوں نے بھی کچھ رگڑے کھائے تھے اپنے کسی شیخ کے ساتھ رہ کر اور تربیت لی تھی، تزکیہ کروایا تھا، تو یہ ذہن میں یہ بات وقت پر آ گئی۔ اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا جی یہ تو بہترین موقع ہے اپنے علم کے اظہار کرنے کا اور اپنے علوم کا مظاہرہ کرنے کا، ان کے سامنے یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں سامنے، یہ ہمارے مقابلے میں کیا کریں گے۔ تو جہاں یہ بات آ جائے تو وہ اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے طریقت سے۔ طریقت کا مطلب یہ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اللہ تعالیٰ دل میں یہ احساس پیدا فرماتے ہیں